عمران خان صاحب ہیں وہ ہینڈل نہیں ہو رہے اور اس وقت تک نہیں ہو رہے۔ ان کو ابھی بھی بہت ساری باتیں کہیں گئیں کہ جناب بس بہت ہو گیا، اب بیٹھ جائیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ بیٹھ جائیں اور مسلم لیگ نواز کے ساتھ بیٹھ جائیں اور بیٹھ کے معاملات کو حل کریں، آگے بڑھیں۔ تو عمران خان صاحب کا بنیادی طور پہ آج بھی ان سے ملاقات ہوئی ہے، ان کے وکلا کی، ان کے فیملی ممبرز کی اور ان کے دیگر جو ہے رہنماؤں کی۔ تو عمران خان صاحب کی باتیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں جو ہم تک پہنچی ہیں، بہت ہی وہ حوصلے میں ہیں۔ اور خاص طور پہ یہ جو نیا ڈرامہ کیا گیا ہے، ٹویٹ ڈرامہ جو کیا ہے، اور ٹویٹ کو ایک سائفر کی طرح ایک پہاڑ بن کے کھڑا کیا جا رہا ہے۔ پہلے سائفر تھا اور سائفر بغاوت بھی تھی، سائفر میں غداری بھی تھی، سائفر میں ملک دشمنی بھی تھی، سائفر میں ملک کی سلامتی اور ملکی راز بیچنے کا الزام بھی تھا اور سزائے موت بھی تھی۔ تو اب سائفر تو ہو گیا دفن، اور میری اطلاع کے مطابق اب وہ کاغذ کا ٹکڑا جو ہے وہ بے یار و مددگار پھر رہا ہے، اور اس کو دفنانے والا بھی کوئی نہیں ہے، اور اس کی اونرشپ بھی کوئی نہیں لے رہے۔ اور کون اونرشپ لے رہا ہے؟ اونرشپ لے رہی ہے مسلم لیگ نواز، اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم اس فیصلے کو چیلنج کریں گے۔ اور میرا خیال ہے ابھی تو صرف 5 لائنوں کا فیصلہ آیا ہے، اور اگر جب پورا فیصلہ آئے گا اور اس فیصلے میں جو کچھ بیان کیا جائے گا تو ذرا اس کے بعد میرا خیال ہے مسلم لیگ نواز کو فیصلہ کر لینا چاہیے کہ اسے چیلنج بھی کرنا ہے یا مزید اپنے منہ پہ قلق مسلنی ہے، کیونکہ وہ ماضی میں بھی یہ کام کر چکے ہیں مسلم لیگ نواز والے بہت اچھی طرح، کہ ایک طرف محترمہ بے نظیر بھٹو کے ساتھ میثاق جمہوریت سائن کیا پیپلز پارٹی کے ساتھ، اور جیسے ہی 2008 میں پہلی دفعہ پاکستان پیپلز پارٹی کو حکومت ملی، اور محترمہ بے نظیر بھٹو تو اس سے پہلے شہید ہو چکی تھیں دہشت گردی کا شکار ہو کے، لیکن جیسے ہی حکومت ملی مسلم لیگ نواز کو، پیپلز پارٹی کو، تو مسلم لیگ نواز نے، وہی نواز میاں صاحب نے اور وہی خواجہ صاحب نے ایک ٹپوسی لگائی، اور ٹپوسی لگا کے جیسے ہی وہ آیا، جو میمو گیٹ آیا جناب حسین حقانی صاحب اور منصور اعجاز کا میمو گیٹ آیا، تو اس میمو گیٹ کے بعد میاں صاحب نے لگائی ٹپوسی اور میثاق جمہوریت کو دفنا دیا، کفن دفن دیا، اور اس کے بعد وہ کالا کوٹ پہن کے سپریم کورٹ پہنچ گئے تھے افتخار چودھری صاحب کے کہنے پر۔ تو یہ بھی ہوا، اور افتخار چودھری صاحب کے کہنے پہ بھی، اور باقی ان کے دوست بھی تھے ان کے کہنے پہ بھی فوراً پہنچ گئے تھے، اور یہ سب کچھ ہوا تھا۔ اور پیپلز پارٹی کے اگینسٹ انہوں نے جنرل پاشا صاحب کا ساتھ دیا تھا، کیونکہ آپ یہ دیکھیں جنرل پاشا اور جنرل کیانی صاحب کا ساتھ دیا تھا، تو ویسے تو جنرل پاشا صاحب کو یہ بہت گالیاں دیتے ہیں اور جنرل پاشا کا تعلق جوڑتے ہیں پی ٹی آئی سے، عمران خان سے، لیکن اس وقت جب انہیں پتہ چلا کہ جناب جنرل پاشا تو بہت اچھے ہیں اور یہ میمو گیٹ لے کے آئے ہیں اور بہت ہی زبردست کیس ہے اور اس میں پاکستان پیپلز پارٹی اور زرداری صاحب سے بھی جان چھوٹ جائے گی، تو انہوں نے فوراً کالا کوٹ پہن کے تو وہ چلے گئے تھے۔ اس لیے یہ ہوتا ہے ان کا۔ تو بہرحال آج عمران خان صاحب سے جو ملاقات ہوئی ہے اور پارٹی رہنماؤں کی، اور میری 2-4 لوگوں سے بات بھی ہوئی، تو انہوں نے کہا جی کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ بالکل کسی قسم کی پریشانی میں مبتلا نہیں ہے، اور خاص طور پہ یہ ٹویٹ والا جو ڈرامہ کیا گیا ہے یحییٰ غداری والا، تو انہوں نے کہا کہ حمود الرحمان کمیشن، تو عمران خان صاحب نے اپنے وکلا سے کہا ہے کہ آپ بالکل بھرپور تیاری کریں، اور کسی قسم کی کوئی پریشانی لاحق نہیں ہے، اور اس کیس کو میں خود فیس کروں گا، اور ان کو جو کرنا ہے وہ کرنے دیں، اور کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور اس پہ انہوں نے اپنے سیاسی قیادت کو بھی کہا ہے کہ ذرا تھوڑے سے اپنے پکڑا کریں جی، ہمت پکڑا کریں، اور ہمت پکڑ کے آگے بڑھیں، اور کوئی یہ سوشل میڈیا اور ڈیجیٹل میڈیا یہ چند جو ہیں پراکسیز کے ذریعے پریشان نہ ہوں۔ 2-4 بندوں کا انہوں نے نام بھی لیا، اور انہوں نے کہا کہ یہ میرے سامنے جب آتے تھے تو یہ بھیگی بلی بن کے بیٹھے ہوتے تھے، اور صبح دوپہر شام میرے کان بھی بھرتے تھے اور منتیں بھی کرتے تھے، اور بہت کچھ کرتے تھے، اور اس لیے انہوں نے کہا یہ ان کے پلے کچھ نہیں ہے، یہ آج ادھر ہیں، کل ادھر ہیں، پرسوں ادھر ہوں گے، یہ صبح دوپہر شام، یہ مجھے اس وقت بھی پتا تھا کہ یہ کہاں سے کھاتے ہیں، کہاں سے پیتے ہیں، کہاں رہتے ہیں، اور یہ کن کی زبان بولتے ہیں، مجھے اس کا بھی اندازہ تھا۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ یہ پراکسیز ہیں، ان پراکسیز کو بولنے دیں، اور ہم نے ایک بات ہے، اور جو بات ہم نے کی ہے وہ بالکل درست ہے، اور سوشل میڈیا ٹیم کو انہوں نے کہا کہ بالکل ڈٹ جائیں، میں آپ کے ساتھ ہوں، آپ نے بہت اچھا کام کیا ہے اور بہت اچھا کام کر رہے ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف کو زندہ رکھا ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کے ووٹرز کو، سپورٹرز کو ایک دوسرے کے ساتھ جو جوڑنے میں کردار ادا کیا ہے، وہ صرف اور صرف سوشل میڈیا ٹیم نے بہت اچھے مختلف پلیٹ فارم یوز کیے، اور مختلف فورمز پہ سب کو اکٹھا کیا، سب کو، اور پی ٹی آئی کا پیغام جو ہے وہ گھر گھر پہنچایا ہے، تو وہ سوشل میڈیا ٹیم کے ذریعے ہی پہنچا ہے، اور سوشل میڈیا کے ذریعے پہنچا، اس کا ہم نے بھرپور دفاع کرنا ہے، اور کسی کو بھی نہیں کرنا، چھوڑنا نہیں ہے، اور کسی کو ہم نے
وہ بھی نہیں کرنا، امبیرس بھی نہیں کرنا، اور کسی کو ہم نے فرسٹریٹ بھی نہیں کرنا. لہٰذا انہوں نے کہا کہ حمود الرحمان کمیشن خاص طور پہ سلمان صفدر صاحب سے ان کی بات ہوئی، اور سلمان صفدر کو انہوں نے بہت زیادہ خراج تحسین پیش کیا، اور جس طریقے سے انہوں نے وہ کہنا چاہیے کہ وہ خون خوار جانوروں کے منہ سے، جبڑے سے انہوں نے جس طریقے سے نکالا ہے شاہ محمود قریشی صاحب کو اور عمران خان صاحب کو، اس پہ بہت زیادہ وہ مطمئن عمران خان صاحب اور سلمان صفدر صاحب کو انہوں نے بتایا کہ جی جو اس رپورٹ کے بعد ہمارے مستقبل کا جو لائحہ عمل ہے وہ بڑا فٹ ہے، اور حمود الرحمان کمیشن رپورٹ جو ہے وہ صرف فرد واحد کے خلاف چارج شیٹ ہے، اور 1971 میں فوج جو ہے وہ بہتر انداز میں لڑی، لیکن ایک شخص نے نااہلی کا مظاہرہ کیا اور بھرپور طریقے سے وہ یحییٰ خان ہی تھا، اور یحییٰ خان کی وجہ سے یہ مسائل پیدا ہوئے. ادروائز ہمارے فوج کے جوان جو، جیسے کہ میں نے بھی آپ کو ایک دفعہ کہا تھا، بتایا تھا کہ میں نے ایک ڈاکومنٹری دیکھی تو اس میں بھارتی فوج کے جو ہیں آفیسر، جب وہ ڈھاکہ پہنچے اور انٹرنیشنل میڈیا سے ان کا سامنا ہوا تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کا تو ہم سن رہے تھے 5-7 دن پہلے ہی آپ نے یہاں پہنچنا تھا، تو آپ کا ہدف تو تھا کہ 6-7 دن پہلے آپ پہنچ جائیں گے. تو انہوں نے کہا کہ اس کی وجہ انہوں نے بتائی کہ پاکستان کی فوج تھی، پاکستان کا فوجی جوان اور افسر جو تھا، جو فیلڈ میں لڑ رہا تھا اور جو شہید ہونا چاہتا تھا، اور وہ شہادت کے جذبے سے بالکل انہوں نے کہا کہ اپنی جانیں انہوں نے بے دریغ وار کی، اور انہوں نے کہا کہ آپ نے بڑی شکست دی. اس نے کہا کہ نہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ پاکستانی فوج بہت اچھا لڑی، پاکستان کی فوجی بہت اچھا لڑے، اور انہوں نے سخت ترین مزاحمت کی، اور انہوں نے کہا کہ مجھے تو ہمیں افسوس ہوتا تھا کہ یہ پتہ نہیں کیوں لڑ رہے ہیں، حالانکہ پیچھے سے جو کام ہو چکا ہے، یعنی کہ یحییٰ خان معاملہ تہس نہس کر چکا ہے، تو یہ پتہ نہیں کیوں لڑ رہے ہیں. تو لیکن فیلڈ میں جو لڑا وہ بہت زبردست طریقے سے لڑا. تو یہ انہوں نے کہا کہ یہ فرد واحد کا ہے، تو اس لیے ہم کسی سے کوئی ڈیل نہیں کریں گے، اور ہم اپنے بیانیے پر کھڑے ہیں، نو ڈیل نو چینج آف بیانیہ. اور اس لیے انہوں نے کہا کہ کوئی نہیں ہے، اور ہم اپنے تمام مقدمات میں سرخرو ہو کر نکلوں گا، اور اس سے کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہے مجھے. اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ محسن نقوی اور ان کی بیگم کی دبئی لیکس میں جو ہے پراپرٹی نکلی ہیں، اور ان کو جواب دینا چاہیے، اور اس کو کھولنا چاہیے دبئی لیکس کو، اور دبئی لیکس کو آگے لے کے بڑھنا چاہیے، گندم سکینڈل کو آگے لے کے بڑھنا چاہیے، جس نے 70% کسانوں کا، پنجاب کے کسانوں کا قتل عام کیا ہے، معاشی قتل عام، اور اس چیز کو کسانوں کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے. اور اس کے بعد معیشت، انہوں نے کہا جی پاکستان کی معیشت ایک ڈالر مانگ رہی تھی، اور محسن نقوی کیسے ڈالر استعمال کر کے دورے کر رہے ہیں بیرون ملک کے، اور انہوں نے کہا کہ اس وقت ہمیں اشد ضرورت ہے معیشت کی اصلاح ہے، اور ڈالر اور زر مبادلہ کو بچانے کی، لیکن ہمارے جو لوگ ہیں یہ اس طریقے سے نکلے ہوئے ہیں. اور عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ تاریخ سے ہمیں سبق سیکھنا چاہیے، اور تاریخ سے سبق سیکھیں، اور یہ بجائے اس کے کہ جو بھی حق اور سچ کی بات کرے اور کوئی اصلاح کی بات کرے تو اس کے خلاف مقدمات نہیں بنانے چاہیے. اور اس لیے یہ جو ملک ٹوٹا ہے وہ اسی لیے ٹوٹا ہے کہ ہم سبق نہیں سیکھا ہم نے، اور اس وقت بھی معیشت تباہ ہو چکی ہے، اور ہمیں سرمایہ کاری کی اشد ضرورت ہے، انویسٹمنٹ چاہیے باہر سے، اور ہم اس سے آگے اور کہاں جائیں گے جتنا کچھ ہم تباہ کر چکے ہیں اپنے آپ کو. تو عمران خان صاحب نے FIA کے الزامات پہ انہوں نے کہا کہ وہ ذہنی طور پر بالکل تیار ہیں، اور کسی قسم کی کوئی نہیں جا رہے، بیک فٹ پہ نہیں جا رہے، اور ان کا وہ کریں گے مقابلہ. اور اسی طریقے سے انہوں نے کہا کہ جی الیکٹرانک میڈیا اور صحافیوں نے بھی بہت اہم کردار ادا کیا، اور اس سے ہمیں آگے بڑھنا چاہیے، اور بجائے اس کے کہ ہم زبان بندی کریں، لوگوں کی زبان بندی کریں اور بولنے، سوچنے، سمجھنے پہ پابندیاں لگائیں، یہ نہیں کرنا چاہیے ہمیں، بلکہ ہمیں پاکستان کے عوام کے شعور سے استفادہ کرنا چاہیے کہ انہوں نے لٹیروں کو ووٹ نہیں دیا، اور یہ پاکستان کے عوام ہیں جنہوں نے لٹیروں کو ووٹ نہیں دیا، اور جنہوں نے صحیح فیصلہ کیا 8 فروری کو، اور 8 فروری کے فیصلے کی بدولت ہی آج یہ سب کچھ ہمیں انصاف بھی مل رہا ہے، سب کچھ مل رہا ہے. لہٰذا انہوں نے اپنی پارٹی کو واضح طور پہ یہ ہمت دی ہے، حوصلہ دی ہے. انہوں نے کہا جی میں جیل میں بیٹھ کر نہیں گھبرا رہا، اور جیل میں بیٹھ کے میں اپنے ملک کے لیے سوچتا ہوں، عوام کے لیے سوچتا ہوں، اور تمام مسائل سے آگاہ ہوں، تو اس لیے پھر آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں.